بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز نوجوان بچوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم اپنی ایک فیس بک پہ لائیو تربیت گاہ کر رہے ہیں، جس میں ہمارے سٹی ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے ارکان، امیدواران، خواتین، بچے، یوتھ اور سارے نوجوان جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اور جو لوگ اس وقت لائیو حاضر ہیں یا پھر بعد میں اس کلپ کو دیکھیں گے، تو میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گاہے بگاہے ایسے تربیتی امور جو ہے نا سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ اس وقت ساری دنیا کو کرونا کی بیماری نے ہلا کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے رشتے، تعلقات، کاروبار، پروگرامات، ہر چیز جو ہے اس سے متاثر ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ دوسرے نمبر پر اس کرونا کے اثرات کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال کے اندر ختم ہونے والے ہیں۔ یہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 4-5 سال تک اس کے اثرات جو ہے نا ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی کے اوپر اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کرونا کے ساتھ، یعنی ایک تو اس وبا کو ختم کر دے، لیکن اگر وہ جب تک باقی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ جینے کی اور اس کے ساتھ زندگی جو ہے نا احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کرونا کے خوف کو کم از کم اپنے اوپر مسلط نہ کریں۔ احتیاطی تدابیر ہمیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن اپنی معاشرتی اور معاشی زندگی کو ہم نے ترک نہیں کر دینا۔ اسی طریقے سے سٹی ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں ہمارے تقریباً 50 سے زائد لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ بیمار ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا یابی دی۔ اور ان میں سے 1-2 ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے اسی بیماری کی وجہ سے۔ اس میں ہمارے PP 16 کے نائب امیر جو ہے سلیم آوان صاحب جو ہے وہ فوت ہو گئے ابھی گزشتہ دنوں۔ تو ان کی ڈیڈ باڈی پھر ہم نے وہاں سے وصول کی RIU سے، اور پھر وہیں پہ ہم نے ان کا جنازہ پڑھا۔ پھر ان کے گاؤں میں جو ہے نا ہمارے پنڈی کے ذمہ داران گئے، اور وہاں پہ ان کے گاؤں میں بھی بڑا جنازہ ہوا۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہمارے یوتھ کے سیکٹری، پنڈی کے سیکٹری جنرل ہیں، ان کے ماموں جو ہے نا گزشتہ دنوں یہاں سے، یعنی اسی کرونا کی بیماری کی وجہ سے وہ رخصت ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بھی بلند فرمائے۔ اس طرح جماعت اسلامی کے اس کے علاوہ کافی ارکان، امیدواران، کارکنان جو ہے وہ اس دوران جو ہے پچھلے گزشتہ 3-4 مہینے کے اندر رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ ان میں اشفاق ڈار صاحب ہیں، سائیں بشیر صاحب ہیں، اشفاق ڈار صاحب کے بھائی ہیں، عاشق حسین صاحب ہیں، حامد الرحمن صاحب کے والد اور والدہ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہے نا یعنی جو راولپنڈی کے رہنے والے تھے، وہ اس دوران جو ہے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں یا بیمار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو یعنی جن کے رشتہ دار رخصت ہو گئے اس دنیا سے، تو ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ گزشتہ 4 ماہ سے سٹی ڈسٹرکٹ جماعت اسلامی کی عمومی سرگرمیاں تقریباً متاثر ہیں۔ مارچ سے لے کر ابھی عید تک جو ہے نا جماعت اسلامی سٹی ڈسٹرکٹ راولپنڈی نے اور ساتھ ہماری الخدمت کی ٹیم نے مل کر کوئی 10 کروڑ روپے کا ریلیف کا کام کیا، الحمدللہ۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو ہمارے مخیر حضرات ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد کیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ورکرز جماعت اسلامی کے اور الخدمت کے کارکنان نے آگے بڑھ کر غریبوں کے پاس وہ پہنچے، مخیر حضرات کے پاس پہنچے، مخیر حضرات سے وہ یعنی وصولیاں کیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پیکٹ بنائے اور غریب عوام تک جو ہے نا ان کے گھروں میں پہنچائے۔ تو دراصل یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ جس نے جتنا حصہ ڈالا، جو آگے بڑھا، جس نے کام کیا، جس نے جو ہے نا اللہ کی یعنی توفیق سے سارا کام ہوا ہے۔ ہم اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں، اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے جماعت اسلامی اور الخدمت کے اوپر جو ہے نا اعتماد کیا، اور ایک بڑی جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہمارے راولپنڈی کے اندر ہوئیں۔
اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری عمومی سرگرمیاں معطل ہیں، لیکن ہمارے نظم کے اجتماعات بار بار غائب ہوتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے امراء اضلاع کی میٹنگ شمالی پنجاب کے امیر صاحب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب نے بلائی، اور انہوں نے اور ان کی ٹیم نے تجویز کیا کہ ہم اپنی تربیت گاہوں کا سلسلہ شروع کریں، اور وہ فیس بک کے ذریعے سے لائیو تربیت گاہوں کا سلسلہ شروع کریں۔ تو اس سلسلے میں یہ آج ہماری جو ہے نا یعنی اتوار کا دن ہے، اور آج ہماری یہ تربیتی نشست جو ہے نا ٹرائل بیسس پہ ہو رہی ہے، اور پہلی مرتبہ ہم پنڈی سٹی ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے اندر یہ تربیتی نشست کر رہے ہیں۔ تو یہ میں ابتدائی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے درس قرآن سن لیا، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کی گفتگو ہوگی، محترم امیر جماعت سراج الحق صاحب کی تھوڑی دیر بعد جو ہے نا گفتگو ہوگی، آپ اس کو بھی سنیں گے۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ 1-1.5 گھنٹہ جو ہے نا آپ کے ساتھ ہم نشست کریں، اور ایک دوسرے کو تذکیر اور یاد دہانی کروائیں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو پہچانیں، اپنے جو ہے نا تربیت کریں، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے پڑوسیوں تک اللہ کے دین کا یہ میسج جو ہے نا اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو آج الحمدللہ یعنی اس میں ارکان، امیدواران اور ہماری جماعت کی تحریکی فیملیز اور باقی عوام الناس اس میں جو ہے نا شریک ہے، اور یوتھ کے نوجوان اس میں شریک ہیں۔ تو یہ ایک تجرباتی بنیاد پر ہم یہ تربیتی نشست کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آئندہ بھی جو ہے نا ماہانہ کوئی 2 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی تربیتی نشست اس طریقے سے آپ کے ساتھ جاری رکھیں۔ آج کی ہماری اس تربیتی نشست کی جو ایک کڑی ہے، یعنی یہ تربیتی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو لوگ موجود ہیں، ہم ان کے بھی مشکور ہیں جو براہ راست اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اور جو لوگ اس پروگرام کو بعد میں سنیں گے ہم ظاہر ہے وہ بعد میں بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے، تو ہم ان کو بھی جو ہے نا ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ البتہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کا جو مشن ہے، جو نصب العین ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، دوسروں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک کامیاب زندگی کے لیے کہ ہم کیسے دنیا میں کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، اور اپنے وقت کی قدر کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ کے دربار میں جب ہم حاضر ہوں تو اللہ کے سامنے ہم جو ہے نا جواب دہ ہوں، اور اللہ کے سامنے یہ پیش کر سکیں کہ ہم تیرے دین کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا جو ہمارے ٹوٹی پھوٹی صلاحیتیں تھیں ان کے مطابق ہم کچھ کام کر کے آئے ہیں۔ حضرات، میں کچھ کاموں کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاس بہت مختصر وقت ہے، 15 منٹ کے اندر اندر میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے، تو چند باتوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ تمام حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم اپنے شب و روز میں جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جگہ دیں، کچھ وقت نکالیں روزانہ قرآن مجید کا مطالعے کے لیے، احادیث کے مطالعے کے لیے، اور پھر اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کے مطالعے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو یعنی حالات حاضرہ پہ جو کرنٹ ایشوز کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے مطالعے کے لیے، اور اس کو سمجھنے کے یعنی مطالعہ اس لیے کریں کہ ہم اپنی زندگی کا مشن اور مقصد جو ہے اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور ہماری زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ دوسری بات میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان کو، اپنے پڑوسیوں کو یہ اہم نقطہ جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کریں کہ آج 1441 ہے، 1441 ہجری ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی ریاست قائم کی، اس کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو چلا کے دکھایا، اور پھر وہ جو خلافت کا نظام ہے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جو ہے نا وہ چلتا رہا، اور ان کی شہادت کے بعد وہ خلافت ملوکیت کے اندر جو ہے وہ بدل گئی، اور پھر دین جو ہے نا اجتماعی دائروں سے سکڑ کر انفرادی دائروں کے اندر آ گیا، اور معاشرے کے اندر جو ہے نا دین اسلام بحیثیت مجموعی جو ہے وہ اجتماعی دائرے میں سے یعنی منجمد ہو گیا، اور وہ محدود ہو گیا، اور وہاں پر جو ہے نا یعنی مختلف نظریات نے جو ہے نا آ کے وہاں پر اپنے جو ہے نا یعنی جڑ گھاڑ لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیشن گوئیوں کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آخری زمانے میں دوبارہ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے اوپر اللہ کے دین نے قائم ہونا ہے، جیسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی طریقے سے دین نے قائم ہونا ہے، اور اب اس دین کو اجتماعی زندگی میں لانے کے لیے انفرادی زندگی میں نماز، روزہ، حج تک تو آج تک جو ہے نا دین اسلام الحمدللہ مسلمانوں کے اندر زندہ ہے، لیکن اس کو اجتماعی زندگی میں دوبارہ سے قائم کرنا اور اس کو اجتماعی دائروں کے اندر لے کر آنا، تاکہ ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری پارلیمنٹ، ہماری عدلیہ، سب جو ہے نا ہمارا نظام تعلیم جو ہے نا سارا اللہ کے دین کے مطابق چل رہا ہو، ہماری سیاست اللہ کے دین کے مطابق چل رہی ہو۔ تو یہ بات ہم نے خود سمجھنی بھی ہے، اوروں کو سمجھانی بھی ہے، اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے۔ تو ہم کچھ وقت اس کام کے لیے نکالیں اور اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
تیسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں اور عمومی توجہ جو ہے نا وہ یہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی جو ہے جو ہمارے پاس بطور امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت بطور امانت ہمیں دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، عزت اور احترام کے ساتھ زندگی کو گزاریں۔ ہر گھر میں جو ہے نا اس وقت اور ہر خاندان میں مسائل ہیں اور وہ ہمارے سامنے ہیں، ہمارے اپنے گھر میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں یہ مسائل ہیں، ناچاکیاں ہیں، نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ان لڑائیوں کو بڑھائیں نہیں، ان کو محدود کرنے کی کوشش کریں، ان نفرتوں کو محبتوں کے اندر بدلنے کی کوشش کریں اور ان مسائل کو شرعی دائروں کے اندر جو ہے نا بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے نا ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہماری نفرتوں کو کم کرے گا، محبتوں کو عام کرے گا۔ ہمیں اپنی حد تک اس کی کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقوں میں جو ہے نا اپنے محلوں کے اندر ہمیں یہ کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو، نفرتیں کم ہوں۔ آخری بات میں اس سلسلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے گھر کے یعنی اپنی امانتوں، اپنے گھر کی امانتوں کے لیے کسی چور کو، ڈاکو کو، ظالم کو، شرابی کو جو ہے نا امانتوں کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ اپنے گھر کے اندر اس کو کوئی ذمہ داری دے گا کہ آپ آئیں اور میری امانتوں کی حفاظت کریں۔ لیکن آپ دیکھیں نا کتنا بدنصیب ملک ہے ہمارا یہ پاکستان اس لحاظ سے کہ پچھلے 75 سال سے ہم نے اپنی قومی اور ملکی اور قومی جو امانتیں ہیں ان کی حفاظتوں کے لیے ایسے حکمرانوں کا انتخاب کیا ہے جن کے بارے میں ہمیں بالکل معلوم ہے کہ یہ امانتوں کے اندر خیانت کرتے ہیں، جو ہے نا مسلسل جو ہے نا پچھلے 75 سال سے اس پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود انہی حکمرانوں کے ساتھ جو ہے نا اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہوئے کہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم یعنی دیکھ رہے ہیں کہ یہ یعنی ہماری امانتوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، عوام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دور ہیں، جس مقصد کے لیے یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے جو ہے نا بہت دور یہ نکلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہم امانتیں انہی لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو دراصل یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب واقع ہوگی، متی الساعہ، یعنی قیامت کب واقع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جس وقت امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو پھر آپ قیامت کا انتظار کریں۔ تو وہ اعرابی نے آگے سے پلٹ کے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، یعنی جس وقت امور مملکت جو ہے نااہل لوگوں کے حوالے کیے جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا امانتیں ضائع ہونے شروع ہو جائیں گی۔ تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم یہ بات جانتے بوجھتے ہوئے کہ اللہ جس طریقے سے ہمیں نماز کا، روزے کا، حج کا، ان باتوں کا، عبادات کا حکم دیتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اپنی امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کریں، جانتے بوجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کہ ایک طرف جماعت اسلامی کا کردار ہے، اس کے کینڈیڈیٹس کا کردار ہے، اس کے صوبائی اسمبلی کے یعنی ممبران کا، قومی اسمبلی کے ممبران کا، سینٹ کے ممبران کا، وزراء کا، پھر کراچی میں ہمارے عبدالستار مہر افغانی صاحب کا، پھر نعمت اللہ خان مرحوم کا ایک بہت بڑا کردار ہے جو امانتیں جماعت کے لوگوں کے پاس آئیں، انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ ہم اپنی قوم سے دوبارہ یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ امانتیں جماعت اسلامی کے پاس ان کے حوالے کریں، اور اس وقت جو ہے نا آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے اس وقت پورے ملک کے اندر، تو یہ ایک نقطہ ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ عبادت ہے، ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے تمام احباب سے اور اپنے تمام متعلقین سے جہاں جہاں تک یہ ہماری تذکیر پہنچے گی ان تک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام اپنے دوست، احباب، حلقہ خواتین، یوتھ، سب کو اس بات کی دعوت دیں کہ ہم خود، سب سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو بدلیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے گھر کو بدلیں، پھر اگر ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان، اگر ہم نہیں بدلیں گے تو پاکستان کیسے بدلے گا؟ پھر اسی طریقے سے ہم مل کے سارے جو ہے نا پاکستان کو اسلامی ایک پاکستان اور خوشحال پاکستان بنانے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہم یہ والے کام کرنے کی جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا ہمارے اس راولپنڈی کے اندر بھی، اور یہ جو ہے نا یعنی کچھ نیک لوگوں کے حوالے ہم جو ہے نا یہ امانتیں کر کے چلے جائیں، اور اپنے گرد و نواح میں جو ہے نا یہ جو اللہ کے دین کا پیغام ہے اس اجتماعی دائرے کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو بدلیں، اپنے خاندان کو بدلیں، اپنے گھر کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے محلے کو جو ہے نا اپنے علاقے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر جو ہے نا ابھی عزیر حامد صاحب اس پروگرام کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں،
میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور جو ہماری ارکان کی ٹیم، جو یہاں میڈیا کی ٹیم لگی ہوئی ہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ اسی طریقے سے ابھی جو اب پہلے مربین گزر گئے ڈاکٹر کاشف شیخ صاحب، اور اسی طریقے سے باقی جو ہمارے مربین جو ہے نا آپ سے گفتگو کریں گے، ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، اور پھر اسی طریقے سے میرے جماعت محترم بھی آپ سے بات کریں گے۔ تو یعنی آپ ہمارے ساتھ لائیو جو ہے نا ان ٹچ رہیں، اور ہمارے ان کلپس کو جو ہے نا ہماری جو ہے نا ہمارے ساتھ یعنی منسلک ہو کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں ہمارے ساتھ دیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔